السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بولتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت کو صرف اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی آنکھوں کو گد بسر کرنا چاہیے، مطلب کسی کو بھی گھورنا نہیں چاہیے، کسی کو بھی گندی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ تو اگر کوئی عورت اگر بکنی پہنے گی تو کیا وہ اس کا جو کنڈیشن ہے وہ فلفل ہوگا جو سورہ نور میں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے حساب سے صرف اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہی ایک طرح سے سطر ہے۔ تو آپ دیکھیے گا، یہ سوال جو ہے وہ ایک ازمپشن کے ساتھ آتا ہے کہ بکنیز جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیے گا کہ کیا بکنی پہنا جاتا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے یا پھر شرمگاہ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، تو آپ کو ایک جواب ضرور ملے گا کہ شرمگاہ کو ایکسپوز کرنے کے لیے پہنی جاتی ہے۔ تو یہ آنسر تو آپ کو مل گیا، سمپل سا کامن سینس والی بات ہے، مطلب اس میں کسی آدمی کا بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی اور اپنے جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہاں پر شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی بات کی جاتی ہے، جو بہت ہی جامع کلمات ہے۔ صرف شرمگاہ کو ڈھکنے کی بات نہیں کی جاتی۔ تو جبھی بھی آپ شرمگاہ کی حفاظت کیجیے گا تو آپ اس کے آزو بازو جو اس کے ساتھ جو دوسرے جو باڈی پارٹس ہیں اس کو بھی آپ کور کیجیے گا۔ دس از کامن سینس، کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کی ایک باؤنڈری آپ خود بناتے ہیں کہ بھیا یہ اس چیز کو مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے آگے سے جو ہے مجھے یہاں سے، جیسے آپ گھر بھی بنائیے گا تو گھر کی جو فینسنگ ہوگی وہ گھر کی جو دروازہ ہے اس سے آگے سے ہوگی، پھر آپ وہاں سے آپ اپنی جو ہے باؤنڈریز جو ہے وہ آپ بناؤ گے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنی گد بسر کرتے ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایون جو ہے عورتوں کے اوپر کچھ زائد ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زینت کو جو ہے وہ دکھانا نہیں ہے، سوائے جو محرم ریلیٹیو ان کا لسٹ جو ہے قرآن میں دیا گیا ہے۔ اب زینت کیا ہوتی ہے؟ زینت کا مطلب ہوتا ہے کچھ ایکسٹرا، وہ انہوں نے ایک تو ہوتا ہے حسن چھپانے کا کمانڈ نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اس سے دوسری آیت جیسے سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد جو ہے کوئی اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، چاہے اس کا حسن، ورڈ جو ہے حسن استعمال ہوا ہے، زینت استعمال نہیں ہوا، کہ اس کا حسن جو ہے چاہے تمہیں جتنا بھی اچھا لگے۔ تو یہاں پر زینت کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ تو زینت کا مطلب ہے کہ حسن سے اور زیادہ آپ کچھ کرتے ہو، جیسے آپ جو ہے کوئی ایکسٹرا زیورات پہنتے ہو یا کچھ ایکسٹرا چیز آپ کرتے ہو، تو وہ دکھانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے ایز اے وومن اپارٹ فرام یور محرمس، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے جو ہے جو چیسٹ ہے، بہت سارے عورتیں جو ہے ان کا وہ کلیویج دکھتا تھا، اور ابھی بھی بہت سارے عورتیں آپ دیکھو گے ان کا کلیویج جو ہے دکھتا ہے، تو اس کو جو ہے ڈھکنے کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کرتا ہے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا، زینت کی نمائش نہیں کرنا، تبرج نہیں کرنا، اور اپنے چیسٹ کو جو ہے سامنے کے حصے کو ڈھکنا، مطلب چیسٹ تو آلریڈی ڈھکا رہتا ہے، چیسٹ اپنے آپ میں ایک پرائیویٹ پارٹ ہے، لیکن وہ لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، چیسٹ کو تو ڈھک کے لیے ان کا کلیویج دکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کو اپنے جیب جس کو کہتے ہیں وہ اس کو ڈھک کے رکھنا ہے۔ اور اسی سے اور بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا صرف جو ہے وہ جیب کو ڈھکنا ہے، سر کو نہیں ڈھکنا ہے۔ تو سر کو بھی آپ ڈھک سکتے ہو، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، کہیں سے بھی کمانڈ سر کو ڈھکنے کا نہیں آیا، نہ قرآن میں آیا ہے نہ ہی حدیث میں آیا ہے۔ لیکن صحابیات جو ہے اپنے زمانے میں وہ سر کو ڈھکا کرتی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عورت کو اگر ایسا لگتا ہے کہ سر ڈھکنا چاہیے تو بالکل ڈھکے، سر ڈھکنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں لیکن آپ پرابلم تب آتی ہے جب آپ دوسروں کو فورس کرتے ہو سر ڈھانپنے کے لیے۔ ویسے تو یہ پوری کی پوری ڈائریکٹیو ہی آپ کو فورس نہیں کرنی چاہیے اگر جس کو فالو نہیں کرنا ہے، لیکن ہم ایک یہ بات بتا رہے کہ اپنے اصل میں جو ہے
وہ سر ڈھانکنا مستحب ہے، اچھی روایت ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے میرے بھائی. فرض کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی ہے. اگر فرض ہوتا تو اگر کوئی دلیل آپ کو ملتی ہے تو آپ میرے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. لیکن صحابیات سر ڈھانکتی تھی. صحابیات کو صحابیات جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنا چہرہ بھی ڈھانکتی ہوگی، وہ ان کا پرسنل پریفرنس تھا. ہاں تو یہ بیسکلی ایک عورت کو کرنے کی ضرورت ہے. ایک ماڈسٹ کلوز پر پہننے کی ضرورت ہے. زیادہ کچھ مطلب یہ دین الفطر ہے، اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو وہ آپ کا اپنا پرسنل چوائس ہے، پرسنل اوپینین ہے. آپ اس کو اپنے تقوی کا جو ہے ایویڈنس نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ یہ نہیں دکھا سکتے اور دیکھو میں کتنا متقی پرہیزگار ہوں، اور جو عورت جو ہے برقع نہیں پہنتی ہے یا نقاب نہیں پہنتی ہے وہ دیکھو بے حیا ہے. ایسا کچھ نہیں اسلام میں. بہت ساری ایسی عورتوں کو بھی میں جانتا ہوں جو برقع پہن کے بے حیائی کرتی ہے، اور بہت ساری ایسی عورتوں کو بھی میں جانتا ہوں جو برقع نہیں پہنتی ہے. نارمل جیسے آپ اور ہم ڈریس کرتے ہیں ویسے کر کے بھی ایک چاسٹ زندگی جیتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو اور عام کرنا چاہیے تاکہ ایک ڈائیکاٹمی جو ہے وہ کریٹ نہ ہو وومن کے اندر. دیکھو یہ ڈائیکاٹمی جو ہے نا، اس کے وجہ سے ایمان کے اوپر لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اوپر وہ بولتے ہیں یار اسلام اتنا ڈیفیکلٹ ہے میرے سے نہیں فالو کیا جاتا. سمپل سی بات ہے. تو اسلام اپنے آپ میں یہ ہے آسان ریلیجن ہے، تو اس کو آسانی سے ہی پیش کرنا چاہیے ہمیں، جس طرح سے ایویڈنس کے بیسس پہ. میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ اگر کوئی چیز لکھا ہوا ہے اس کو کم طریقے سے پیش کرا کرو اور آسان کر دو، نہیں، جتنا آسان ہے اتنا ہی آسان جو ہے میں دکھاتا ہوں. اب اس میں بہت سارے لوگ بولیں گے کہ 1400 سال سے لوگ کیا غلط سمجھ کے آ رہے ہیں. یار 1400 سال سے نہیں، آپ بول سکتے 1200 سال سے. دیکھیے مڈول فقہ ہے، اور آپ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ہے. 1400 سال یا 1500 سال یا 2000 سال کی ہسٹری کو یا ٹریڈیشن کو فالو کرنے کا نام نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو کرسچنس تو 2000 سال سے تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، پوری کی پوری کرسچینٹی. تو وہ کیا صحیح ہوتی؟ ہمیشہ بات جو ہے وہ دلیل پہ ایکسیپٹ کی جائے گی. کتنی پاپولر وہ بات ہے اور کتنے لوگ اس کو فالو کرتا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام کا. اور قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ میجورٹی جو ہے از آلویز رانگ. تو آپ کو دلائل کے اوپر جو ہے اپنے آرگیومنٹس کو بیس کرنا چاہیے. جیسے کہ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ زندہ ہوئے وہ دلائل سے زندہ ہوئے، اور جو لوگ مر گئے وہ دلائل سے مر گئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.